ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ دنیا میں عارضی زندگی کی بڑی کامیابی وہ عمل کی کامیابی ہے۔ جب کوئی عمل کی کامیابی جان جاتا ہے اور پھر اس کے لیے جستجو اور کوشش کا ذرہ بھی کرتا ہے، یہ وہ ہے جو آخری لمحے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے قابل ہوتا ہے۔ لیکن یہ اٹکل پچو والی باتیں نہیں ہیں، یہ انتہائی یقین والی باتیں ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں ذرا سا بھی شک ہو جائے تو یہ یقین والی بات نہیں ہوتی، ختم ہو جاتی ہے۔ شیطان اور نفس پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ کامیابی کوئی نہ دیکھ لے جو اللہ پروردگار دینا چاہتا ہے، جو اللہ دکھانا چاہتا ہے نفس شیطان وہ نہیں دکھانا چاہتا۔ بس اسے ایک ہی ڈر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کا بندہ جو دکھاتا ہے نا، وہ اگر اس نے دیکھ لیا تو میرا سارا منصوبہ درے کا درا رہ جائے گا۔ اسے یہ کوئی نہیں ہے، نماز نہیں پڑھے گا، روزہ نہیں رکھے گا، حج نہیں کرے گا، زکوٰۃ نہیں دے گا تو کیا ہو جائے گا؟ کافر مشرک سارا کچھ یہ کرتا ہے لیکن کلمہ پڑھ لیتا ہے، جیسے ہی کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کا خواب درے کا درا رہ جاتا ہے، لعنت کئی مارا اور بڑا ہو جاتا ہے۔ عمل میں جو کامیابی ہے یہ اصل کامیابی ہے، جس سے عبادت کی حقیقت بندے کو مل جاتی ہے۔ امید ہے آپ انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی اپنے نبی رسول علیہ السلام کی محبت، نسبت، پیار کی وجہ سے یہ بات بھی اپنے دل میں لائیں گے، سمجھیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے اولئک هم الفائزون، کہ یہ میری کامیابیوں میں میرے ساتھ جو شامل ہیں یہ اصل کامیاب ہے۔ اور یہ عمل میں کامیابی ہوتی ہے۔ جہاد عمل ہے اور مسلمان جہاد کے لیے نکلے ہیں۔ جہاد عمل ہے اور جہاد میں کامیابی ہے۔ جہاد جو عمل ہے وہ میرا اور آپ کا عمل ہے، اور یہ کس کے حکم میں ہم نے کیا ہے؟ اللہ کے بندے کے حکم میں۔ اور جہاد کیا ہے؟ جہاد کی کامیابی کیا ہے؟ جہاد کی کامیابی یہ ہے کہ اللہ پروردگار کا کلمہ جو ہے وہ بلند ہو جائے۔ یہ جاننا ضروری ہے، نفس شیطان یہ نہیں جاننے دیتا کہ وہ کلمہ کیا ہے۔ کلمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ ہر کامیابی ہے جو ہر عمل کے اندر اللہ پروردگار نے رکھی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر کے لیے جو کامیابی ہے وہ اللہ نے جو رکھی ہوئی ہے، وہ انجینئر کے لیے جو کامیابی ہے وہ کامیابی جو اللہ نے رکھی ہوئی ہے۔ جہاد میں جتنے اللہ پروردگار نے
حکم کلمے بلند کرنے کے دیے ہیں وہ کامیابی، وہ ساری کی ساری کامیابیاں جو اللہ عمل میں اپنے بندے کے لیے چاہتا ہے وہ کامیابیاں اسے مل جائیں۔ اب یہ کامیابی کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ کامیابی ہے۔ شیطان نہیں چاہتا کہ جو اللہ پروردگار آدم علیہ السلام کو کامیابی دینا چاہتا ہے وہ اسے ملے، اس لیے وہ اپنا عمل بتاتا ہے، اس کے عمل میں اس کی چاہت ہے، وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ میرے عمل میں میری چاہت ہے، میری امی کے عمل میں میری چاہت ہے اور اپنی چاہت بھی ہے۔ اب امی مجھے حکم دیتی ہے بیٹا پڑھو، اس میں میری چاہت بھی ہے۔ کامیابی اللہ کی کامیابی جو اللہ دیکھتا ہے وہ بھی ہے، ماں کی بھی ہے۔ اسی لیے فرمایا حکم میں عمل کرنا، حکم میں جب عمل کرے گا تو اللہ پروردگار کے حکم میں عمل ہوگا، نبی رسول کے حکم میں عمل ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ حکم میں کیا عمل ہے؟ عمل میرا ہوگا۔ میرے عمل میں اب کامیابی کس کی ہوگی؟ جس کا حکم دیا گیا وہ والی کامیابی میں نے لینی۔ یہ ہے اولئک هم الفائزون، تم وہی کامیابی پالو گے جو اللہ پروردگار تمہیں دینا چاہتا ہے، اور میں یہی کامیابیاں اپنی جو ہیں دنیا میں دے کر بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دینے والا کامیابیاں میں ہوں، کسی اور کو یہ کامیابی حاصل کرنے کی کوئی طاقت نہیں، کوئی عمل نہیں ہے۔ تو اس لیے کیا کرو؟ عمل کے اندر کامیابیاں وہ حاصل کرو جو میں نے تمہیں حکم میں بتائی ہیں۔ اگر کوئی عمل کرنے والا انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، سائنسدان ہے، مستری ہے، کاریگر ہے، عام ہے، خاص ہے، کوئی بھی عمل کرنے والا ہے اور وہ کامیابی وہ نہیں حاصل کرتا جو اللہ پروردگار نے ہمیں اس عمل میں بتائی ہے، وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ لاکھ پتی تو ہو سکتا ہے، کروڑ پتی تو ہو سکتا ہے، دنیا کا کوئی اونچا بندہ تو ہو سکتا ہے، لیکن جو عمل کے اندر کامیابی اللہ نے بتائی ہے وہ نہیں اگر حاصل کی تو اس نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ ایک یہ ہے وہ بات، عمل میں کامیابی وہ لینی ہے جو اللہ دیتا ہے، اس کے علاوہ کامیابی کا فائدہ کوئی نہیں۔ سارا کچھ کرو، کامیابی وہ چاہو جو اللہ پروردگار ہمیں کامیابی دیتا ہے، پھر دیکھنا تم جو سارا کچھ کر رہے ہو نا، یہ تمہارا سارا کچھ کرنا بھی تمہارے لیے زیادہ فائدہ مند ہو جائے گا۔ جدھر دنیا کی ترقی 100% کرتے ادھر 500% سے بھی زیادہ کرو گے، طریقہ ہی ہے۔ پہلی یہ ہے وہ بات، اولئک هم الفائزون۔ اور دوسری بات بھی سن لو، یہ ہے عمل میں۔ اب عبادت میں سنو، عبادت اللہ سبحانہ و تعالی کی اس لیے ہم نے کرنی ہے کہ اللہ پروردگار اپنی حمد و ثنا خود بیان کرتا ہے، اور اللہ چاہتا ہے میرا بندہ بھی وہی کرے جو میں کرتا ہوں۔ اللہ اپنی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، ہم اللہ کی عبادت کریں گے۔ اب ہم نے کیا کیا؟ دو کام کیے ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کی جو کامیابی ہے اسے دنیا میں اپنے عمل میں نافذ کیا ہے، اور ایک اللہ کی حمد و ثنا کو ہم نے اپنی اللہ کی عبادت میں وہ ثابت کیا ہے کہ ہم اللہ کی کبریائی، اللہ کی برائی، اللہ کی بڑائی، یہ سارا کچھ جو ہم کرنے والے ہیں اس لیے کہ جو اللہ نے چاہا ہے اپنی حمد و ثنا میں وہ ہم نے اللہ کی عبادت میں چاہا ہے، اور جو اللہ نے اپنی کامیابیوں کو ادھر نافذ کرنا چاہا ہے اپنے اللہ ہونے میں وہ ہم نے اپنے عمل میں نافذ کیا۔ کتنی بڑی رحمت ہے۔ اور جس نے ان دو باتوں کو نہیں نہ پایا
اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ عمل کیا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے عبادت کیا ہے۔ ہم عمل میں بھی اپنے اللہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے کہ اللہ کی کامیابیاں جو اللہ نافذ کر رہا ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور اللہ کی حمد و ثنا میں بھی ہم اللہ کی عبادت میں اللہ کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا میں کھڑے ہو گئے۔ یہ ہیں وہ دولتیں جو اللہ ہمیں دینا چاہتا ہے۔ پہلی بات جو اللہ ہمیں دیتا ہے وہ ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ میں دیکھوں تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے، اور میں دیکھوں میری حمد و ثنا میں میرے ساتھ کون کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ کے بندے اللہ کی حمد و ثنا میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے بندے جو ہیں، اللہ پروردگار نے جو انہیں عمل دیا ہے اس میں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کامیابیوں کے ساتھ جا کے کھڑے ہوئے ہیں۔ دیکھ لو ان کے جتنے بھی عمل ہیں اللہ تعالیٰ کی کامیابیوں کے ساتھ جا کے کھڑے ہیں۔ جہاد ہے تو وہاں کھڑے ہیں، دنیا کی ترقیاں ہیں تو وہاں اللہ کے ساتھ کھڑے ہیں، دنیا کے کوئی اپنا عمل فیصلے ہیں تو اللہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہ تو ہر طرف ہی اللہ کے ساتھ کھڑے ہیں، کیوں نہ کھڑے ہوں اللہ کے بندے جب ہوئے۔ بس یہ دیکھا کرو کہ میں کیا ہوں۔ اگر کوئی دنیا کا عمل کرنے والا ہوں تو اللہ کی کامیابیوں کے ساتھ میں نے کھڑے ہونا ہے، اور اگر میں اللہ کی حمد و ثنا بڑائی اللہ کی بیان کرنے والا ہوں تو اللہ کی عبادت میں کھڑے ہونا ہے۔ یہ نہ ہو کہ اللہ کی حمد و ثنا سے بندہ جدا ہو جائے، نہ کون جدا ہو جائے گا؟ جو عبادت سے جدا ہو جائے گا، اللہ کے بندے کے ہاتھ پر عبادت سے جدا ہو جائے گا۔ اور کون ہے جو دنیا کی کامیابیوں میں اللہ کی کامیابیوں سے جدا ہو جائے گا؟ جو اللہ پروردگار کے بندے کے حکم کے ساتھ وہ کامیابیوں میں اللہ کے بندے کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا۔ ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ عبادت میں اپنے سائیں جی کے ساتھ ادائیگی میں، اور دنیا کی کامیابیوں میں سائیں جی کے عمل جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ، اپنے بڑوں کے عمل جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ، جو وہ حکم دیتے ہیں ان کے ساتھ ان کامیابیوں کے لیے کھڑے ہو جاؤ جو اللہ پاک نے ہمیں بتائی ہیں۔ امی جی کا حکم آ جائے اس کامیابی کے لیے کھڑے ہو جاؤ جو اللہ نے ہمیں کامیابی بتائی ہے۔ ابا جی کا حکم آ جائے اس کامیابی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ جس عمل میں ہمیں اللہ نے کامیابی جو بتائی ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر کامیابیاں دنیا میں اللہ کی جو ہیں ان میں ہم کھڑے ہو کر اللہ کی کامیابیوں کو بھی ثابت کریں گے کہ اللہ ہی ہے یہ کامیابیاں دینے والا۔ اولئک هم الفائزون۔ اور پھر اللہ کی حمد و ثنا میں اللہ کی عبادت جب کریں گے تو پھر یہ اللہ ہی ہے عبادت کے لائق اور کوئی نہیں ہے۔ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے ثابت کرنی ہے، یہ دکھانی ہے۔ اللہ کو تو پہلے سارا پتا تھا، اللہ نے یہ مخلوق کو دکھانی ہے، تو ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پروردگار کے ساتھ مخلوق کو یہی دکھائیں گے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اللہ کی بندگی کی طرف بلانا۔ یہ اللہ کے بندے کرتے ہیں۔ آمین آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ کامیابی دے۔ ٹھیک ہو گیا جی، اب عاجز اللہ کے والے